ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, ہم نے تو آرڈر کر دی تھی کمیشن فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرے. ہم نے تو اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس انویسٹیگیٹ کرے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کسی نے انویسٹیگیشن کروائی, کیوں ڈرے ہوئے انویسٹیگیشن سے؟ کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتی کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائبر. میں ایک ملک دنیا میں نہیں جانتا جدھر اس طرح کی کوئی سائبر آئی جی ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو کیوں نہیں اس کے اوپر آگے بات کی؟ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارش کر رہی ہے, تو آئی ایس پی آر کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈرامہ, یہ کوئی ڈرامہ ہوا؟ تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا سیریس چیز ہے, اس کے اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے. یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں, لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی؟ اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے, اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب اور اس جوڈیشل کمیشن بیٹھ ضرور انکوائری کرے. پہلے اعظم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا, اس نے ہر فورم پہ یہ بولا کہ اس کو پہلے آ کے پکڑ کے مارا صبح کے 3 بجے, پھر اس کو ایجنسیز کی, اور اس نے نام لیا ہے اس کا, یہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل, اس کا نام لیا ہے کہ اس نے اور اس کے بعد آئی ایس آئی کو ہینڈل کیا جو اس کے نیچے تھی, اور اس کو ننگا کر کے مارا, اور ننگا کر کے مار کے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ یہ عمران خان سے بھی یہ ہو, اور جب اس کو تکلیف ہو رہی تھی وہ ہنس رہا تھا. ایک یہ شرمناک ہے کہ پاکستان کے سینیٹر کو ایک اسے تنقید کر دی. ساری دنیا میں جو پاکستان ایک بنانا ریپبلک کی طرح ایک افیئر ہوتا ہے کہ کیا ہے, کس طرح کا ملک ہے کہ ایک سینیٹر کو ایک تنقید کے اوپر کیا, باہر تو کوئی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن جو اس سے بھی شرمناک چیز ہے, جو ساری پاکستانی قوم ہل گئی ہے, وہ ہے جو انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اعظم سواتی کی. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر پوری تحقیقات کریں. وہی لوگ جو کہ وہ یوزل سسپیکٹس جو کور اپ کرنے کے لیے اب یہ میرا بھی یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کور اپ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جعلی ویڈیو ہے, جی وہ کوئی فیک ویڈیو ہے. اعظم سواتی کے پاس اوریجنل وہ آئی ہوئی ہے, جدھر سے وہ بھیجی گئی ہے, جس نمبر سے بھیجی گئی ہے, ان کے پاس وہ پوری وہ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ دکھایا جا رہا ہے, اور وہ فیک نہیں ہے. اور اعظم سواتی نے مجھے رات کال کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ وہاں بیٹھ کے احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے, وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کو جسٹس دے. سپریم کورٹ کی لاجز جوڈیشل لاجز تھی کوئٹہ کے اندر جدھر یہ ویڈیو بنائی گئی. یہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی. اعظم سواتی نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں باہر دھرنا دے گا, ہمارے سارے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اس کے ساتھ بیٹھیں گے, وکلا کے آرگنائزیشنز کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے, وہ آپ آ کے وہاں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں کہ یہ ملک ہمارا اگر یعنی کدھر گرتا جا رہا ہے, کہ اس انتہا کے اوپر پہنچ گئے یہاں لوگ بلیک میل کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی لائن سے ہٹے گا تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے کر دیں گی. اس انتہا پہ بھی کوئی نہیں سوچتا تھا وہ گر جائیں گے کہ میاں ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملک کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے. یہ وہ مومنٹ آ گیا پاکستان میں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے, جو ہمارا انصاف کا نظام ہے, اس کی پوری ایک کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے. اگر اس نے اپنی آپ عزت کروانی ہے پاکستان میں, تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ, رول آف لا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہاں جو مرضی کر لیں, کہ ایک کوئی آفیسر بیٹھا ہوا آئی ایس آئی کا وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی اس کو کہے تو وہ آئی ایس پی آر کہہ دے کہ جی فوج کی توہین کر دی ہے.
اس کو کچھ اور کچھ کہے تو جی ملک کی سیکورٹی کو کچھ ہو گیا، آپ کے اوپر جی سیڈیشن چارج لگ جائے گا، عمران خان کے اوپر غداری لگ جائے گی، جو مرضی لگانا لگائے۔ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قوم کو جسٹس چاہیے، ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں ایک آزاد قوم بنایا گیا تھا 1947 میں، ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے، تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے، ہم غلام ہوتے تھے۔ اب پاکستان تو آزاد ملک بنا ہوا ہے، ہمارا آئین ہمیں آزادی دیتا ہے، کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو، ہماری آزادی کو، ہماری ڈگنیٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہی؟ اور یہ اگر اعظم سواتی سے جو یاد رکھے، سینیٹر ہے پاکستان کا، ایک کامیاب بزنس مین جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آیا ہوا، اس سے یہ ہو رہا ہے۔ ایک پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر ایک ملک کا FIR نہیں رجسٹر کروا سکتا، کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتور حلقے ہیں جو ان کو کوئی ملک کا قانون ہی نہیں ہاتھ لگا سکتا، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر فوج کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں، یہ فوج کی بہتری ہے۔ اگر آپ اپنے اداروں کے اندر کوئی بھی کرپٹ یا جرائم پیشہ لوگ کو نکالتے ہیں، آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت کی کامیابی اس لیے ہے کہ جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ جو ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں۔ میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتور کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاگو کرو، نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا۔ تو وہ ساری سٹرگل جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ہوتی ہیں، وہ رول آف لا کی ہوتی ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ یہاں بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایک ایسا کوئی کریٹ کر دیا خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ، یہ تو بس ان کو تو کچھ کہے نہ، یہ جو مرضی کریں کر سکتے۔ پاکستانی فوج مضبوط ہوگی جب اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی، وہ کمزور اس طرح ہو رہی ہے جب اس طرح کا آدمی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی 4 پوائنٹس کہے ٹیک اپ کریں۔ اور میرا لاسٹ پوائنٹ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی۔ منگل سے وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدھر معظم شہید ہوا تھا، ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی۔ میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے، اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک، اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پہنچے گی پنڈی۔ سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب یہ ہم پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا۔ میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا۔ اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے، اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ، یہ ہمیں آزاد کرتا ہے، یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے، اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، میری نظر میں وہ شرک ہے۔ یہ ساری قوم کے لیے کہ ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے، اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور جس نے ہمارے ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے۔ آپ میرے ساتھ سب آئیں،
سارے پہنچے. جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا, اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا اپنی, جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے, اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویز کھٹر کے پی سے, اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی, اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا, اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو میں آپ اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ. اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے اس کو. کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے. اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہو. یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف کو ختم کریں کہ ڈرا کے دھمکا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب یہ اسپرٹ آ جائے, یہ پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب تک نہیں بن سکی. پاکستان زندہ باد.